کیا آپ کے زندگی کے تجربے میں کبھی آپ نے کوئی ایسا مریض دیکھا ہے جو ڈاکٹر کو جا کے یہ بولے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے غصہ بہت آتا ہے، میرا علاج کر دو، یا میرے اندر تکبر بہت ہے، گھمنڈ بہت ہے، نفرت بہت ہے، حسد بہت ہے، خود غرضی بہت ہے، مجھے غصہ بہت آتا ہے، یا میرے اندر جلن بہت ہے، یا میرے اندر لڑائی بہت ہے، میرا علاج کرو؟ ہم نے کبھی کوئی ایسا مریض نہیں دیکھا، کیونکہ یہ بیماریاں روحانی بیماریاں ہیں۔ یہ جسمانی ڈاکٹرز کو بتانے کا کچھ فائدہ بھی نہیں ہوگا، وہ اس کا علاج بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، خدا کی حضوری میں جا کر یا دعا میں اپنی روحانی بیماریاں خدا کو نہیں بتاتے کہ خداوند مجھے غصہ بہت آتا ہے، خداوند میرے اندر نفرت بہت ہے، خداوند میں لڑاکو بہت ہوں، خداوند میرے اندر جو ہے وہ جلن بہت ہے۔ یہ بیماریاں ہم ان کا نہ ذکر کرتے ہیں، نہ ہم کسی کو بتاتے ہیں، نہ ہم دعا کرواتے ہیں، نہ ہم اپنے خدا کو بتاتے ہیں، اور دکھ اٹھاتے رہتے ہیں، اور بڑے ہی خطرناک قسم کے نتائج نکلتے ہیں، اور خطرناک قسم کے منفی گناہ آلودہ پھل پیدا کرتے ہیں۔ اس کا علاج کہاں ہے؟ روحانی بیماریوں کے لیے ہم کہاں جائیں؟ کون سا ڈاکٹر ہے؟ کون سی دوائی ہے؟ کون سا سیرپ ہے؟ کیا کریں ہم؟ کیسے چھوٹے گا، کیسے جان چھوٹے گی روحانی بیماریوں سے؟ جب کسی کو روح القدس ملتا ہے، روح القدس کی آگ ملتی ہے، تو روح القدس کی آگ جو ہے وہ ہمارے اندر سے روحانی بیماریاں جلاتی ہے۔ اس لیے ایمانداروں کو روح القدس کی آگ دی گئی ہے تاکہ اندر کا غصہ، حسد، غرور، تکبر، گھمنڈ، جو روحانی بیماریاں ہیں وہ جل جائیں۔ چھیڑ چھاڑ، دوسرے ایمانداروں کو چھیڑنا، ایسے جملے منہ سے نکالنے، کسی کو بے دل کر دینا، کسی کو دکھی کر دینا، کسی کو پریشان کر دینا، یہ روحانی بیماریاں ہیں، اور یہ صرف اور صرف روح القدس کی آگ سے ختم ہوتی ہیں۔ ہمیں پاک روح کی آگ پانے کی ضرورت ہے، ہمیں روح القدس لینے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور زندہ جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں آج کی اس شام کے لیے کہ خدا نے ہم سبوں کو جو یہ شام بخشی ہے کہ ہم لوگ تھوڑی دیر خداوند کے کلام پر دھیان و گیان کر سکیں۔ اس بات کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں۔ خداوند کے نام کی تعریف ہو۔ آپ لوگوں کے جذبے کے لیے، بیلا کے جذبے کے لیے، خرم کے جذبے کے لیے، اقبال بھائی کے جذبے کے لیے، آپ سب کے لیے کہ آپ لوگ اپنے اندر خدا کے کلام کی بھوک پیاس رکھتے ہیں۔ میں اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ متی کی انجیل 3 باب 7ویں آیت سے 12ویں آیات تک، مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو بپتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا، اے سام کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ بس توبہ کے موافق پھل لاؤ، اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اور اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، بس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو تو کھتے میں جمع کرے گا، مگر بھوسی کو آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ ہم 11ویں آیت کو آگے پیچھے بولیں گے۔ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اور 12ویں آیت میں
यूहन्ना इस्तबागी कहता है मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं। आज पानी से बपतिस्मा देने वाले तो बहुत हैं, चाहे छोटे को दिया जाए या बड़े को दिया जाए, पानी से बपतिस्मा देने वाले बहुत हैं, लेकिन रूह कुदुस की आग का बपतिस्मा देने वाले वो थोड़े हैं। मुकद्दस यूहन्ना नबी जो है वो कहता है मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आ रहा है वो एक बड़ा काम करने को है जो कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, कोई तबीब नहीं कर सकता, कोई दवाई नहीं कर सकती, कोई दीन नहीं कर सकता, कोई किताब नहीं कर सकती, कोई हकीम नहीं कर सकता। वो तुम्हें रूह कुदुस की आग का बपतिस्मा देगा। इस तरह खुदा जो है वो बहुत बड़ी खुशखबरी यूहन्ना इस्तबागी के वसीले दे रहा है। यहाँ पर यूहन्ना इस्तबागी यीशु की आमद से पहले कलाम सुना रहे हैं। इससे पहले कि यीशु खुदा का बेटा अपने आप को दुनिया पर जाहिर कर दे, यूहन्ना इस्तबागी लोगों को तैयार कर रहा था, लोगों को तसल्ली दे रहा था, तुम्हारी रूहानी बीमारियों का इलाज होने वाला है, तुम रूह कुदुस पाने को हो और रूह कुदुस की आग पाने को हो और तुम तब्दील होने को हो, तुम एक नए इंसान बनने को हो। आग जो है जुम्बश पैदा करती है, आग हलचल मचा देती है, गरमाइश, आग से गरमाइश निकलती है और आग जो है वो जुम्बश पैदा करती है, वो जरासीम जलाती है। आग जो है वो खाने को चमका देती है, आग जो है वो हरकत पैदा करती है और आग फैलती है। रूह कुदुस की आग मिलती है तो रूह कुदुस की आग जो है वो हमारे अंदर से रूहानी बीमारियां जलाती है। इसीलिए मैं खुदा का शुक्र करता हूं, मैं गवाही देता हूं 21 साल की उम्र में तौबा की, लेकिन कभी कभी बहुत दफा ऐसा होता है जब हम तौबा करते हैं हमारी तौबा एकदम सीधी नहीं होती। तौबा सीधी होने में वक्त लगता है, जैसे देगचियां जब काली हो जाती हैं उनको बहुत रगड़ना पड़ता है। बहुत सारे ईमानदार ऐसे हैं जो तौबा करने के फौरन बाद समझते हैं कि हम एक जबरदस्त किस्म के मसीही बन जाएंगे। एकदम इंसान बहुत जबरदस्त मसीही नहीं बनता, उसको वक्त दरकार है, वक्त लगता है। बहुत सारे ईमानदारों का कहना है हमें 15 साल लगे, हमें 20 साल लगे एक मसीही बनने में। इंसान जब तौबा करता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कलाम के साथ बुनता चला जाता है। हमारे अंदर जो बुरी आदतें होती हैं वो चाय की तरह पकी हुई होती हैं, जैसे चीनी, पत्ती, दूध पक कर चाय बन जाती है। बुरी आदतें अंदर पकी हुई होती हैं, वो जल्दी जाती नहीं। जैसे जैसे हम कलाम को सुनते हैं, जैसे जैसे हम कलाम को सुनते हैं, खुदा का कलाम जो है वो हमारे अंदर से बुरी आदतों को जलाता है। बदलती हैं आदतें बजरिया इबादत, अगर आदत ना बदले तो इबादत क्या। जैसे जैसे हम खुदा का कलाम सुनते हैं, कलाम में आगे बढ़ते हैं, खुदा की कलाम की ये सिफ्त है कि खुदा का कलाम हमें गूंजता चला जाता है। हिस्कियल नबी का सहीफा 24वां बाब 9वीं आयत से 11वीं आयत तक। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि खूनी शहर पर अफसोस, मैं भी बड़ा ढेर लगाऊंगा, लकड़ियां खूब झोंक, आग सुलगा, गोश्त को खूब उबाल और शोरबा गाढ़ा कर और हड्डियां भी जला दे, तब उससे खाली करके अंगारों पर रख, ताकि उसका पीतल गर्म हो और जल जाए और उसमें की नापाकी गल जाए और उसका जंग दूर हो। वो सख्त मेहनत से हार गई, लेकिन उसका बड़ा जंग उससे दूर नहीं हुआ, आग से भी उसका जंग दूर नहीं होता। यहाँ पर क्या कह रहे, गोश उबाल, उसकी नापाकी दूर कर, मैं भी लकड़ियों का ढेर लगाऊंगा। खुदा कहता है मैं आग जलाऊंगा, मैं उसकी नापाकी दूर करूंगा। याद रखें, खुदा के पाखरू की आग जो है ना, वो ही हमारी नापाकी दूर कर सकती है। जितने बदरू गिरफ्तार लोग हैं, बीमार लोग हैं, दुखी लोग हैं, हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम उनको बताएं कि आपको रूह कुदुस और आग का बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। जब कोई शख्स रूह कुदुस का बपतिस्मा ले लेता है तो वो मसीह के बदन का अज़ा बन जाता है। फिर उसकी हिफाजत करना ये मसीह का काम है।
عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمارے اندر جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، بری عادتیں ہوتی ہیں، اس کو کوئی چیز جلا نہیں سکتی۔ بڑے بڑے سورما ان کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جب ہم روح القدس کا بپتسمہ لیتے ہیں، پاک روح کی آگ کا بپتسمہ لیتے ہیں، ہم مسیح کے بدن کے اعضاء بن جاتے ہیں، تو پھر روح القدس کی آگ جو ہے ان بری عادتوں کو جلاتی ہے۔ تجربے کی بات ہے، ادروائز انسان دکھ ہی اٹھاتا رہتا ہے۔ پہلا گرنتھیوں 12 باب کی 12ویں اور 13ویں آیات میں لکھا ہے، کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں، اور بدن کے سب اعضاء گو بہت سے ہیں، مگر باہم مل کر ایک ہی بدن ہے، اسی طرح مسیح بھی ہے، کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں، خواہ یونانی، خواہ غلام، خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا ہے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، خدا نے ایمانداروں کو اپنا روح پلایا ہے۔ ایمانداروں کے اندر خدا کا روح بستا ہے، اور جب روح بستا ہے تو پھر روح اپنے پھل پیدا کرتا ہے، اور وہ ہماری بری عادتوں کو جلاتا چلا جاتا ہے۔ بائبل مقدس میں 3 قسم کی آگ ہے، جی ذرا غور سے سنیے گا۔ پہلی آگ روح القدس کی آگ، میں تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ دوسری آگ آزمائش کی آگ۔ بہت جگہ رسول کہتے ہیں تم یہ دکھوں سے جو گزر رہے ہو، یہ جو آزمائش کی آگ ہے، یہ اس لیے ہے کہ تم کندھن بن جاؤ، سونا جو ہے وہ کندھن سونا بن جاؤ، تمہارے اندر کندھن سونے والا ایمان ہو، تمہارے اندر قیمتی سونے جیسا ایمان ہو، قیمتی ایمان ہو۔ اصل میں دینداری کا کب پتہ چلتا ہے؟ گیت گانے والے، کلام پڑھنے والے، دعائیں کرنے والے، یسوع کے نعرے لگانے والے، جب آزمائش آتی ہے نا کاروبار پر، یا کوئی بیماری آ جائے یا کاروبار ڈاؤن ہو جائے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کتنی روحانی ترقی کی تھی۔ کیا ہم اس حالت میں عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہم اس حالت میں گیت گاتے ہیں؟ کیا ہم اس حالت میں اپنے جذبوں کو ویسا ہی رکھتے ہیں؟ پھر پتہ چلتا ہے آزمائش کی آگ جب آتی ہے وہ ہمیں آزمانے آتی ہے، اور جب زندگی کے اندر بہت سارے لوگوں میں آزمائش کی آگ بھڑکتی ہے، اور ایسی حالت میں جب آزمائش کی آگ بھڑکتی ہے، بہت سے لوگوں کا ایمان کھا جاتی ہے۔ جب کوئی دکھ آتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو انسان کا ایمان گیا۔ وہ کہتا ہے کہاں ہے خدا؟ کیا خدا سو گیا ہے؟ خدا بولتا کیوں نہیں؟ خدا جواب کیوں نہیں دیتا؟ اصل میں آزمائشوں میں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے مضبوط ہیں۔ آزمائش کی آگ جو ایمان کو کھا جاتی ہے۔ مکابین کی کتاب میں لکھا ہے، کیتھولک ایڈیشن میں، ایک عورت کے 7 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے؟ بادشاہ بہت سخت چل رہا ہے، بادشاہ بت پرست ہے، بادشاہ ایمانداروں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف بادشاہ نے کارروائی کی، بادشاہ ان کو چن چن کے مار رہا تھا۔ بادشاہ نے اس عورت کو، اس کے 7 بیٹوں کو محل میں بلا لیا۔ بادشاہ نے کہا یہ سور کا گوشت پڑا ہے، اس کو کھاؤ۔ انہوں نے کہا بادشاہ تو کیا بات کر رہے ہیں، یہ مکروہ ہے، خدا نے منع کیا ہے، ہم ایماندار ہیں، ہم نہیں کھائیں گے۔ سنیں، آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا جو میں آپ کو سنانے والا ہوں، ہماری سوچ سے بالا تر۔ ان کی زبان، بادشاہ، ان کا ایک بیٹا آگے بولتا ہے، بات کرتا ہے بادشاہ سے، وہ کہتا ہے ہم نہیں کھائیں گے۔ بادشاہ نے کہا اچھا اتنی جرت، جلدی آؤ، اس کی جو بال ہیں چمڑی کے ساتھ سر سے اتارو، چمڑی اتارو سر سے، بالوں کے ساتھ، ماں اور بھائیوں کے سامنے چمڑی اتار دی، سر کاٹا، بازو کاٹے، ٹانگیں کاٹی۔ اب اس کا جو دھڑ بچا ہے نا یہ والا، بادشاہ نے کہا کڑا لگاؤ، ادھر تیل گرم کرو، آئل گرم کرو، اور وہ تڑپتا ہوا اس کا بدن کا ذات تیل میں ڈالا انہوں نے۔ ماں بھی دیکھ رہی ہے، بھائی بھی دیکھ رہے ہیں، ایک بھائی کے ساتھ، دوسرے کے ساتھ، تیسرے کے ساتھ، چوتھے کے ساتھ، 5ویں کے ساتھ، چھٹے کے ساتھ سیم سلوک۔ چھوٹا بچ گیا۔ بادشاہ نے کہا ماں کا خیال کر لے، تو کھا لے، اس کا سہارا بن جا۔ ماں نے کہا خبردار، تو نے مجھے نہیں دیکھنا، یہ نہ ہو کہ یہ 6 خدا کی بادشاہی میں اور تو نہ ہو، اور تو ہمیں وہاں نہ ملے۔
جو تیرے بھائیوں نے کیا تو اپنے ایمان پر قائم رہ. انہوں نے چھٹے ساتویں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا, چھوٹے کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا, اور جب ساتویں کا سلوک کیا تو ماں غش کھا کے تو گر کے تو اس کی ڈیتھ ہو گئی. ہمیں تو سوئی چوب جائے, پتہ نہیں خدا آسان چھڑ دیتا ہے, آج جڑی نہیں صحیح لگی, تنخواہ کٹ ہو گئی ہے, 80 ہفتہ کے دال ہی کھا رہے ہیں, پتہ نہیں خدا ناراض ہو گیا ہے, کوئی دعا کا جواب ہی نہیں آ رہا. آج کل شک کرنا شروع کر دیتے ہیں, خدا کی محبت پہ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں, شک کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو 3.5 سال اپنے ساتھ رکھا. یسوع ان کو ایمان کا کورس کروا رہے تھے, یسوع ان کو اپنی زندگی دکھا رہے تھے, یسوع ان کو اپنی زندگی کا نمونہ دے رہے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خداوند یسوع مسیح نے 3.5 سال میں بہت دفعہ اپنے شاگردوں کا امتحان کیا, ان کی آزمائش کی کہ یہ کیا کرتے ہیں. پہاڑ پر لے گئے, ایک بڑی بھیڑ اس کے ساتھ تھی, ان کی خالی جیبیں ہیں, اور ان کو پہاڑ پر لے گئے یسوع, اور وہاں جا کر یسوع کہتے ہیں ان کو کچھ کھانے کو دو. وہ سوچتے ہوں گے استاد کیا کہہ رہے ہیں, کاروبار ہم سے چھڑوا دیے, بیوی بچے ہمارے پاس نہیں, گھر ہمارے اتنے دور ہیں, پہاڑ پر لے آئے ہیں, اتنی بڑی بھیڑ ہے, ادھر تو 200 دینار کی روٹیاں بھی کچھ نہیں کریں گی, اور استاد کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ کھانے کو دو. پھر یسوع ان کو کشتی میں بٹھاتے ہیں اور یسوع ان کو لے جاتے ہیں. بڑی حیرت کی بات ہے, یسوع کون سی نیند سوتے ہیں. یسوع سو رہے ہیں, طوفان آ گیا, 12 لوگ کشتی میں چیخیں مار رہے ہیں, چلا رہے ہیں, کشتی کے اندر پانی آ رہا ہے, یسوع سو رہے ہیں. یسوع کون سی نیند سو رہے ہیں بھائی؟ کیا ہمارے یسوع ایسی نیند سوتے ہیں کہ 12 لوگ کشتی میں چیخیں مار رہے ہیں, چلا رہے ہیں, پانی کشتی میں آ رہا ہے, کشتی ڈگمگا رہی ہے, کشتی ہل رہی ہے, طوفان نے جو ہے وہ موت تک کے وہ قریب آ گئے ہیں. شاگردوں نے کافی دیر تک سوچا ہوگا یسوع بھولا بھالا شخص ہے, اس نے کیا کرنا ہے, ہم مچھیرے ہیں, ہم مچھلیاں پکڑنے والے ہیں, ہم طوفانوں سے لڑنے والے ہیں, ہم تو فوراً سے اس کو قابو کر لیں گے, یسوع نے کیا کرنا ہے. لیکن بات جب بہت آگے نکل گئی, حد سے آگے نکل گئی, دیکھیں کیسی حیرت کی بات ہے, طوفان لانے والا خود سو رہا ہے. نہیں, سو نہیں رہے تھے. یسوع نے ان کے ایمان کو آزما رہے تھے کہ یہ کیا کرتے ہیں طوفان کو دیکھ کر, اور وہ چیخیں مارنی شروع کر دی. یسوع اٹھے, یسوع نے طوفان کو تھما دیا, ڈانٹا, ہوا کی جان نکل گئی, اور سوال کیا تمہارا ایمان کہاں گیا. اچھے حالات میں سب نعرے مارتے ہیں, کاروبار اچھا ہو جائے, صحت اچھی ہو, سب کہتے ہیں یسوع یسوع, ہاللیلویا ہاللیلویا. لیکن برے حالات میں پتہ چلتا ہے. یاد رکھیں, ہمیں اپنے آپ کو ایماندار ہونے کے ناطے سے برے حالات کے لیے بھی تیار کرنا چاہیے. 666 کا عدد لگ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ایوب کی طرح ہمارے پر کوئی آزمائش آئے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہمارے پاس ایسا قیمتی ایمان ہے؟ ہم تو کہتے ہیں نو, آج کل کے تو خادم کہتے ہیں بھائی اب دکھوں کی بات ہی نہیں کرو بس. آپ ارے بھائی بات نہیں کرو گے تو تیار کیسے ہوگے؟ یسوع مسیح نے تو شاگردوں کو دکھوں کے لیے تیار کیا, رسولوں نے دکھوں کے لیے تیار کیا. رسول بار بار کہتے ہیں تم آزمائشیں اٹھاتے ہو, یہ تمہارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے, یہ تم ضرورت کے لیے آزمائشوں میں سے گزرتے ہو. روح القدس کی آگ ایک وہ ہم نے لینی ہے. روح القدس کی آگ ہم نے کیوں لینی ہے؟ تاکہ ہمارے اندر کی روحانیہ بیماریاں جلیں اور ہم روح القدس سے گرمائے جائیں, اور ہم یسوع نام کی گواہی دیں, اور ہم ایک فتح مند زندگی گزاریں. نمبر 2, آزمائش کی آگ. آزمائش کی آگ جب آتی ہے وہ ہمیں آزماتی ہے. یاد رکھیں, ان 2 قسم کی آگ سے پیار کریں. رات کو تنہائی میں بیٹھ کے, کسی کونے میں بیٹھ کے دعا مانگیں, خداوند آزمائش آ جائے میں تیرا انکار نہیں کروں. انکل عبداللہ کو فالج کا اٹیک ہو گیا غالباً 2010 میں. دماغ کی نس پھٹ گئی, بازو کام نہیں کر رہا تھا, ٹانگ کام نہیں کر رہی تھی, زبان کام نہیں کر رہی تھی. پورے پاکستان سے لوگ آ گئے, کہتے ہیں میں نے خدا سے دعا مانگی, میرے پاس یسوع آ گئے, تو کیوں پریشان ہے؟ تو انکل کہتے ہیں میں نے کہا مجھے زندگی نہیں چاہیے, مجھے شفا نہیں چاہیے, مجھے پیسہ بھی نہیں چاہیے. نہ زندگی چاہیے, نہ شفا چاہیے, نہ پیسہ چاہیے. تو یسوع نے پوچھا تجھے پھر چاہیے کیا بھائی؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا مجھے صبر دے دے, صبر بس. میں ایسے کر کے بیٹھا رہوں, میں تیرے خلاف شکوہ نہ کروں,
تیرے خلاف شکایت نہ کروں، کہیں میں شکوے شکایت میں نہ مر جاؤں، میں پھر بھی ایمان رکھوں. مجھے نہیں پتا کہ یہ کب تک چلنا ہے سلسلہ، یہ آزمائش کب تک رہنی ہے، تو مجھے صبر دے دے. کیا بات ہے، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. آج کل کا ایماندار کو چیخے مارتا، او کہاں گئی میری دعائیں، کہاں گئی میری ریاستیں، یہ کیا ہو گیا، او خدا نے ہمیں چھوڑ دیا، خدا بھول گیا، خدا ناراض ہو گیا، خدا چلا گیا. پتہ نہیں کیا کچھ بول دیتا. امریکہ میں ایک شخص تھا، وہ روحانی شخص تھا، دعا کرتا تھا، خدا کے ساتھ اس کا تعلق تھا. ایک صبح، بلکہ ہر صبح اس کے گھر کے قریب سیویو تھا، ساحل سمندر تھا، اس کے کارڈ چھپے تھے، اس نے گواہی پوری دنیا میں بانٹی کارڈ چھاپ کر، ہزاروں کروڑوں کے حساب سے. کبھی مجھے کوئی بک مارک ملا اس کا، میں آپ کو دوں گا، بک مارک بنے ہوئے اس کی گواہی کے. تو سیویو اس کے گھر کے قریب تھا، ساحل سمندر. صبح 5 بجے آ کے وہ ساحل سمندر پر دعا کرتا تھا، واک کر کے. تو بہت دفعہ اس نے ایسے دیکھا کہ وہ جا رہا ہے، جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو 2 آدمیوں کے پاؤں چھپتے ہیں، یعنی کہ 4 پاؤں، آگے کوئی پاؤں کا نشان نہیں ہے. پیچھے جب وہ مڑ کے دیکھتا ہے تو 4 پاؤں کے نشان چھپتے ہیں. بڑا حیران ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، دعا کرتا ہے تو اس کو جواب ملتا ہے، یسوع کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں. ایک وقت آیا وہ بیمار ہو گیا، شدید بیمار ہو گیا. فٹ پرنٹ کے نام سے گواہی چھپی ہوئی ہے، کارڈ ملتے ہیں، کارڈ چھپتے ہیں، بڑا کچھ چھپتا ہے. مجھے کسی نے گفٹ دیا ہے تو اس کے اوپر بھی پوری پرنٹ ہوئی ہے گواہی اس کی. اچھا، فٹ پرنٹ کے نام سے یہ گواہی مشہور ہے، گواہی. تو پیچھے وہ بیمار ہو گیا، بہت شدید بیمار ہو گیا، چلنے پھرنے سے پریشان ہو گیا. تو پریشان ہوا، دکھی ہوا، دعا پھر بھی کرتا تھا. تو ایک صبح اس نے سوچا کہ میں کوشش کر کے میں سیویو جاتا ہوں، ساحل سمندر پہ جاتا ہوں، تو میں وہاں جا کے پھر دعا کروں گا اور چلوں گا، اور پھر میں پیچھے مڑ کے دیکھوں گا کہ کیا اب میری آزمائش میں پاؤں چھپتے ہیں کہ نہیں چھپتے، کیا خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے یا خدا میرے ساتھ ہے آزمائش میں. وہ صبح اٹھا، 5 بجے ساحل سمندر پر چلا گیا، وہاں جا کے دعا کرنے لگا. تھوڑا عرصہ بڑا ڈاؤٹڈ تھا، بڑی سوچ میں تھا کہ کیا ہوتا ہے. جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اب 2 پاؤں چھپ رہے تھے، صرف ایک شخص کے. بڑا رویا، روتا ہوا گھر آ گیا کہ خداوند تو نے میری آزمائش میں مجھے چھوڑ دیا ہے. تو کہتا ہے خدا نے پھر مجھ سے کلام کیا، نہیں، میں تجھے چھوڑا نہیں ہے، جو تو 2 پاؤں دیکھ رہا ہے وہ تو میرے ہیں، تیرے نہیں. پہلے میں تیرے ساتھ چلتا تھا، لیکن اب چونکہ تو آزمائش میں ہے، اب میں تجھے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے. یہ خدا نے اس سے کلام کیا اور کہتا ہے مجھے اتنی تسلی ہو گئی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اپنے آپ کو آزمائشوں کے لیے تیار کرو، کوئی پتہ نہیں کون سا وقت کیسا آ جائے. کلام رسول جو تھے وہ ایمانداروں کو مضبوط کرتے تھے، اور پتہ یہاں پہ چلتا ہے کہ اگر ہم پر آزمائشیں آ جائیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں. بہت سارے ایسے جو گیو اپ کر دیتے ہیں، جو ہمت ہار جاتے ہیں، پھانسیاں لے لیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں. نہیں، اگر ہمارے اندر ایمان ہوگا اور ہم نے ایمان میں ترقی کی ہوگی تو پھر جو ہے. سعدو حسین مسیح صاحب ایک دفعہ دعا کر رہے تھے تو خدا کے خادم ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، دعا کر رہے ہیں. ایک بزرگ خادم دعا کر رہا ہے کمرے میں، اور ایک اور خدا کے خادم پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ رو کے دعا کر رہے ہیں 2-2.5 گھنٹے تک. ان کی شرٹ بھیگی ہوئی ہے. آپ ذرا سنیے گا دعا کیا کر رہے ہیں. دعا یہ کر رہے تھے وہ بزرگ خادم کہ خداوند اگر آج 666 کا نمبر رائج ہو گیا تو میرے پاس ایسا ایمان ہی نہیں ہے، میں تو انکار کر دوں گا تیرا. تو مجھے مضبوط ایمان دے، تو مجھے ایسا ایمان دے کہ میں انکار نہ کروں. وہ رو رہے تھے 2-2.5 گھنٹے تک، رو کے دعا کر رہے تھے تو مجھے ایسا مضبوط ایمان دے کہ میں تیرا انکار نہ کروں. ایمان مانگیں. آزمائش کی آگ اگر آ گئی تو ہم کھڑے ہو سکیں ان کے سامنے، ہمارے بچے کھڑے ہو سکیں. 3 قسم کی آگ ہے. روح القدس کی آگ جو روحانی بیماریوں کو جلاتی ہے، ہمیں گرماتی ہے گواہی دینے کے لیے، مسیح خداوند کی گواہی دینے کے لیے. جی، پاک روح کی آگ، آزمائش کی آگ.
ان دونوں قسم کی آگ کو گلے لگاؤ، پیار کرو، ان سے بھاگو نہیں. پھر رزلٹ کیا نکلے گا؟ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، جہنم کی آگ سے بچیں گے. پھر جو روح القدس سے معمور بھی نہیں ہوئے اور آزمائشوں کی برداشت بھی نہیں کی تو پھر وہ خدا کے لائق نہیں ہے، خدا کے لائق نہیں. آج سے کوشش کریں، سنجیدگی میں وقت گزاریں، خاموشی میں بیٹھیں، خدا سے روح القدس کی آگ مانگیں. خداوند مجھے آگ دے، میرے اندر کی روحانی بیماریاں جلائے، پھر مجھے آزمائشوں کو برداشت کرنے کا فضل دے، دکھ اٹھانے کا فضل دے، میں تیرا انکار نہیں کروں. اور پھر نمبر 3، ہم جہنم کی آگ کو آگے رکھیں کہ ہم نے اس سے بچنا ہے. ہم نے ایک اچھی زندگی گزارنی ہے، ہم نے جھوٹ نہیں بولنے، ہم نے مسیح خداوند میں زندگی گزارنی ہے. میرے بچے بیٹھے ہیں، گواہ ہیں، میرے پاس جو ٹائم ہوتا ہے یا میں دعا کر رہا ہوں، یا میں کلام پڑھ رہا ہوں، یا میں کوئی پیغام ایڈٹ کر رہا ہوں یوٹیوب کے لیے، خدا کام میں لگا ہوں. میں اس کے لیے شکر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے یہ فضل بخشا ہے. میں اپنے آپ کو بیزی رکھتا ہوں خدا کے کام میں تاکہ میں جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکوں. خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے